آداب زندگی۔ آداب خانداری، سفر کے احکام، لباس کے آداب اور بھی دیگر آداب جاننے کے لیے دیکھیے تہذیب الاسلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ پھر تہذیب الاسلام کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں کافروں اور مخالفوں کے ساتھ میل جول کے آداب اور تقیے کا بیان۔ حدیث صحیح میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مومن کے لیے کافران ذمہ کے ساتھ کاروبار میں شراکت کرنا یا امانت کے طور پر ان کو اپنا مال دینا کہ وہ اس کے لیے کچھ خریدیں یا کوئی اور شے ان کے سپرد کرنا یا ان سے دوستی رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ مسلمانوں کو آتش پرست کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھانا، ایک فرش پر بیٹھنا یا مصاحبت کرنا ہرگز نہیں چاہیے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہیں نصرانی یا آتش پرست ڈاکٹر یا طبیب کے پاس اپنی حاجت لے جانی پڑے تو اس کو سلام کرنے یا اور کوئی دعائیہ فقرے اس کی نسبت کہنے کا کچھ مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ تمہارے سلام و دعا سے اس کو کچھ نفع نہیں پہنچے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ اہل کتاب کو تم اول سلام مت کرو، اور اگر وہ تمہیں سلام کریں تو جواب میں صرف علیکم کہہ دو۔ ان کے ساتھ مصافحہ نہ کرو، کنیت سے ان کا نام نہ لو، مگر حالت اضطرار میں ان سب باتوں کا کچھ مذائقہ نہیں۔ دوسری حدیث میں منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ میرا کافروں کے ملک میں جانا ہوتا ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو وہاں مر گیا تو انہی کے ساتھ محشور ہوگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ غلط ہے، بلکہ اگر تو وہاں مر گیا تو اکیلا محشور ہوگا اور قیامت کے دن تیرا نور تیرے آگے ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ لوگوں نے انہی حضرت سے دریافت کیا کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو دعا کیوں کر دیں؟ فرمایا یہ کہو بارک اللہ لک فی دنیا، خدا تعالیٰ تجھے تیری دنیا میں برکت دے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر یہودیوں، نصرانیوں اور مجوسیوں سے مصافحہ کرو تو کپڑا ہاتھ پر لپیٹ کر مصافحہ کرو، اور اگر تمہارا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھو جائے تو ہاتھ دھو ڈالو۔ علماء میں مشہور یوں ہے کہ خاک یا دیوار سے اس صورت میں ہاتھ ملنا چاہیے جبکہ خود مسلمان کا ہاتھ یا ان میں سے کسی کا ہاتھ تر ہو، ورنہ تر نہ ہونے کی صورت میں دھونا ہی لازم ہے۔ صحیح حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مجوسی سے مصافحہ کرے تو اسے اپنا ہاتھ دھو ڈالنا چاہیے۔ دوسری معتبر حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص کسی یہودی، نصرانی یا مجوسی کو دیکھ کر یہ کہے الحمدللہ الذی فضلنی علیک بالاسلام دینا وبالقرآن کتابا وبمحمد نبیا وبعلی اماما بالمؤمنین اخوانا وبالکعبۃ قبلہ، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے تجھ پر از روئے دین کے اسلام کے سبب سے فضیلت دی، اور از روئے کتاب کے قرآن مجید سے، اور از روئے نبی کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور از روئے امام کے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے، اور از روئے برادران دینی کے مومنین سے، اور از روئے قبلہ کے کعبۃ اللہ سے، تو خدا تعالیٰ اس شخص کو اس کافر کے ساتھ جہنم میں نہ بھیجے گا۔ صحیح حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ تقیہ ایمان کی سپر ہے، جو شخص تقیہ نہیں کرتا وہ ایمان نہیں رکھتا۔ یہ بھی فرمایا کہ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تقیہ ہے۔ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ سے منقول ہے کہ مخالفوں کے ملک میں تقیہ واجب ہے، اور جو شخص دفع ضرر کی غرض سے از روئے تقیہ قسم کھائے تو اس کے ذمہ کوئی گناہ و کفارہ نہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تم میں وہ شخص سب سے بہتر ہے جو موقع اور محل پر سب سے زیادہ تقیہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ مخالفوں سے تقیہ کرو، اپنا مذہب چھپاؤ اور اپنے دین کی حفاظت کرو، کیونکہ تم مخالفوں میں ایسے ہی ہو جیسے پرندوں میں شہد کی مکھیاں۔ اگر پرندوں کو معلوم ہو جائے
کہ ان کے پیٹ میں شہد ہے تو ایک کو جیتا نہ چھوڑیں، اور اگر اہل خلاف کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری محبت تمہارے سینوں میں ہے تو وہ بے شک تم سب کو مار ڈالیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص موقع پر تقیہ کو ترک کر دیتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تارک نماز۔ یاد رکھنا چاہیے کہ مخالفوں کے ملکوں میں جس وقت کسی ضرر کا خوف ہو تو تقیہ کرنا واجب ہے، یعنی اپنے مذہب کا اظہار نہ کرے بلکہ انہی کے مذہب کا اظہار ہو، اور جہاں خفیہ طور پر بھی ممکن نہ ہو وہاں ایسے اوقات کے لوگ دیکھتے ہیں۔ وضو، نماز اور عبادتیں انہی کے طریقے پر بجا لانی چاہیے، اور ہر شخص بجائے خود خوب جانتا ہے کہ ضرر کا خوف کس وقت میں ہے اور کہاں کہاں تقیہ مناسب ہے، اور خواہ شیعوں کا ملک ہو یا غیروں کا، جس معاملے میں آدمی کو ضرر کا خوف ہو اس میں تقیہ کرنا چاہیے، سوائے معاملہ قتل کے، اس میں تقیہ جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی شخص سے کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص کو قتل کر ڈال ورنہ ہم تجھے مار ڈالیں گے، تو لازم ہے کہ خود قتل ہو جائے مگر اسے قتل نہ کرے۔ یہاں سے 12واں لیسن شروع ہوتا ہے، زندوں پر مردوں کے حقوق۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کسی شخص پر موت کے آثار ظاہر ہوں تو پہلے اسے خود اپنے حال کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ عاقبت کا دائمی سفر درپیش ہے، اس کے مناسب حال توشہ بھی ہو۔ لہٰذا پہلی چیز جو اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کا اقرار و اعتراف، گزشتہ پر ندامت، آئندہ کے لیے کامل توبہ اور خدا تعالیٰ کے حضور میں گریہ وزاری تاکہ وہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور جو خوفناک کیفیتیں آئندہ پیش آنے والی ہیں ان میں اسے اس کے حال پر نہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد وصیت کی طرف متوجہ ہو اور خداوند مخلوق خدا کے جو حقوق اپنے ذمے رکھتا ہو سب ادا کر دے۔ یہ بات پسماندوں کے لیے نہ چھوڑ جائیں، کیونکہ مرنے کے بعد اپنا اختیار باقی نہیں رہتا، اپنے مال کو حسرت کی نظر سے دیکھنا پڑتا ہے، اور شیاطین، جن و انس وصیتوں اور وارثوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں اور میت کے ذمے جو حقوق تھے وہ نہیں ادا ہونے دیتے، اور میت کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی۔ وہ ہر چند یہ کہتا ہے کہ مجھے اتنی ہی دیر کے لیے پھیر لے چلو کہ میں جو نیکیاں اپنے مال سے کرنا چاہتا ہوں کر لوں، مگر اس کی کوئی نہیں سنتا، اور اس وقت کی حسرت و ندامت سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ پھر اپنے تہائی مال کے بابت اپنے عزیزوں کے لیے، صدقات و خیرات کے لیے اور جن جن کاموں کے لیے مناسب سمجھے وصیت کرتے۔ پھر برادران ایمانی سے اپنے قصور بخلوائے، مثلا کسی کی غیبت کی ہو یا اہانت کی ہو یا کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اور وہ موجود ہوں تو ان سے معافی کی درخواست کریں، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو اور برادران ایمانی سے درخواست کرے کہ وہ ان سے اس کا قصور معاف کرا دیں۔ ازاں بعد اپنے بال بچوں کو خدا پر توکل کر کے کسی امین کے سپرد کر دیں، اور چھوٹے بچوں کے لیے ایک وصی مقرر کریں۔ اس کے بعد اپنا کفن منگائے، اس پر شہادتین اور عقائد حقہ، اذکار، دعائیں جن کا بڑی بڑی کتابوں میں پورا مذکور ہے، خواہ کے تربت جناب امام حسین علیہ السلام سے لکھوائے۔ یہ محض اس صورت میں چاہیے کہ جب پہلے سے غافل ہو اور کفن تیار نہ رکھا ہو، ورنہ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اس کا کفن تیار و موجود رہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس شخص کا کفن پہلے سے گھر میں موجود رہے گا وہ غافلوں میں نہ لکھا جائے گا، اور جس وقت اس کفن کی طرف دیکھے گا ثواب پائے گا۔ بہرحال کفن مہیا کر لینے یا پہلے سے موجود ہو تو سامنے منگا لینے کے بعد مال اور اہل و عیال کا خیال چھوڑ دے اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اسی کو یاد کرے اور یہ سمجھ لے کہ یہ فانی چیزیں میرے کام کی نہیں ہیں، بلکہ دنیا و آخرت میں خدا تعالیٰ کے لطف و رحم کے سوا اور کوئی چیز میرے کام نہیں آ سکتی، اور جب میرا توکل خدا پر ہے تو پسماندوں کے کام خود بخود سنور جائیں گے، اور اگر میں زندہ بھی رہوں تو خدا تعالیٰ کی مشیت بغیر نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان۔ حالانکہ یہ مسلم ہے کہ خدا ان کا خالق بھی ہے اور سب سے زیادہ مہربان بھی۔ پھر چاہیے کہ بیم و امید کی حالت اختیار کریں اور رحمت خدا و شفاعت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات ائمہ علیہم السلام کا حد سے زیادہ امیدوار اور ان بزرگواروں کی تشریف آوری کا منتظر رہے، کیونکہ وہ بزرگوار اس وقت تشریف لاتے ہیں اور اپنے شیعوں کو بشارت دیتے ہیں
اور ملک الموت سے سفارش فرماتے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة المنتهى